حبیب کبریا تم ہو۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبوب كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر بے حد کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی بخشی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا میں بھیج دیا۔ یہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے، چونکہ اس زندگی کے اندر ہم ایسے اعمال کر سکتے ہیں جن اعمال کی بنیاد پر ہمارا مالک، ہمارا آقا اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہو سکتے ہیں۔ اگر انسان اپنی اس زندگی کو شریعت کے مطابق بنا لے گا اور اپنی زندگی کے اندر سنتوں پر عمل کرے گا اور احکام الہی پر عمل پیرا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ اور زندگی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو صحت دی ہے اور فرصت کا موقع دیا ہے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث شریف جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نعمتان مغبوب کثیر من الناس الصحت والفراغ، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ غفلت کے شکار ہیں، ایک صحت اور ایک فرصت کا موقع۔ یہ صحت اور یہ فرصت اللہ تعالیٰ جس کو دے دے سمجھو بہت بڑی نعمت اس کو مل گئی۔ بس اتنا کرنا ہے کہ اس صحت کے زمانے کو اور اس فرصت کے زمانے کو شریعت کے مطابق ہم گزارنے والے بن جائیں۔ اور گزرے گا کیسے؟ یہ وقت اور یہ زندگی، اور زندگی میں بھی صحت اور فرصت کا وقت، یہ شریعت کے مطابق کیسے گزرے گا؟ جبکہ ہم دین کی بات سنے عمل کی نیت سے، عمل کرنے کی ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے۔ تو بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مذاکرہ ہے، یہ دینی باتوں کا ایک تذکرہ ہے کہ آدمی جس چیز کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے اس کی عظمت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اگر ہم دین کی باتوں کا تذکرہ ہم زیادہ سے زیادہ کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے اندر دین کی عظمت پیدا کر دیں گے، اور جس چیز کی عظمت دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے آدمی اس کو حاصل کرنے کے لیے انتہائی کوشش کرنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے اولاً تو ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے کہ دین کی باتیں ہم سن رہے ہیں اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں، دین کی مجلس ہے یہ، اس لیے اپنی نیتوں کو ہم درست کریں کہ جو بات بتائی جائے گی
اس پر ہم اخلاص کے ساتھ عمل کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحت اور فرصت کا موقع یہ بہت بڑی نعمت ہے یہ، لیکن ہم لوگوں نے ان نعمتوں کی قدردانی نہیں کی اور نہ ہی کر رہے ہیں۔ اگر فرصت کا موقع ہے تو ہم اس فرصت کے موقع کو، اس زمانے کو ہم لایعنی اور بیہودہ باتوں میں گزار دیتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس جب کوئی مہمان جاتا اور جب ضرورت پوری ہو جاتی، یعنی جس کام کے لیے اور جس مقصد کے لیے گیا ہے وہ مقصد پورا ہو جاتا، تو اس سے کہتے کہ بھائی میں آخرت کی تیاری میں لگا ہوا ہوں، میرے پاس فرصت نہیں ہے، اب آپ جا سکتے ہیں۔ یہ زمانہ آخرت کی تیاری کا ہے، اللہ نے فرصت دی ہے، اس کی ہم جتنی قدردانی کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں۔ یہ ایک موقع دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اگر یہ موقع گزر گیا تو پھر یہ موقع ہاتھ آنے والا نہیں۔ ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے، قبر سے آواز آئی قرآن کریم کی کہ ایک صاحب قرآن کریم پڑھ رہے ہیں۔ چونکہ یہ بھی اللہ والے تھے، بات کرنے کا موقع بھی فراہم ہو گیا، تو انہوں نے معلوم کیا کہ تم کتنے سال سے یہ کام میں لگے ہوئے ہو اور کتنے قرآن کریم تم نے پڑھ لیے۔ تو انہوں نے بتایا کہ 70,000 قرآن کریم پڑھ چکا ہوں۔ یہ سن کر جو بزرگ دنیا میں تھے انہوں نے کہا سبحان اللہ۔ جو قبر میں قرآن کریم پڑھ رہے تھے، جنہوں نے 70,000 مرتبہ قرآن کریم پڑھ لیا تھا، انہوں نے کہا کہ ایسا کر لو، اپنا سبحان اللہ مجھے دے دو اور 70,000 قرآن کریم جو میں نے پڑھے ہیں وہ تم مجھ سے لے لو۔ تو ان بزرگ نے معلوم کیا کہ اس میں راز کیا ہے، تم نے تو 70,000 مرتبہ قرآن کریم پڑھ لیا، اتنی بڑی تعداد ہے۔ تو انہوں نے کہا پہلے سودا کرو، بعد میں بتاؤں گا اس میں راز کیا ہے۔ بہرحال انہوں نے سودا کر لیا اور اپنے سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب ان کو پہنچا دیا۔ پھر فرمایا کہ میں نے جو 70,000 مرتبہ قرآن کریم پڑھا ہے وہ صرف مزے کے لیے پڑھا ہے، مجھے اس پر ایک نیکی بھی نہیں ملے گی، چونکہ میں دنیا میں نہیں ہوں۔ اور تم نے جو سبحان اللہ پڑھا ہے تم ایسی جگہ ہو کہ اس پر ثواب مرتب ہوگا۔ میرا 70,000 مرتبہ پڑھنا یہ تو صرف مزے حاصل کرنے کے لیے ہے، چونکہ مجھے قرآن کریم پڑھنے سے دنیا میں سکون ملتا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں یہ سہولت دے دی، لیکن اس کے پڑھنے پر مجھے کچھ اجر ملے گا، ثواب ملے گا، ایسا نہیں۔ البتہ تم نے جو سبحان اللہ پڑھا ہے اس کا ثواب تمہیں ضرور ملے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھا اس نے میزان عدل کو آدھا بھر دیا، یعنی اتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب ملے گا کہ میزان عدل جو ترازو ہے وہ آدھی بھر گئی ثواب سے۔ میزان عدل کتنا بڑا ہے۔ ایک موقع پر حضرت داؤد علیہ السلام انہوں نے تمنا ظاہر کی کہ مجھے میزان عدل دکھایا جائے، تو ان کو دکھایا گیا، اتنا بڑا ترازو تھا کہ یہ دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، اور سبحان اللہ پڑھنے کا اتنا ثواب ہے۔
ہم میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ وقت بہت اچھا کٹ رہا ہے، لیکن وقت یہ چلتا رہے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان گزر جائے گا، وقت یہیں رہ جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم گزر رہے ہیں۔ وقت تو گزر ہی رہا ہے، لیکن انسان پہلے گزر رہا ہے، چونکہ انسان دنیا کو چھوڑ کر جانے والا ہے۔ اس لیے ہم سب کو دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنی ہے، اور یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے صحت کا زمانہ دیا ہے، یہ بہت ہی قیمتی زمانہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ تھے، ان کے سامنے عزرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، بات چیت ہوئی۔ ان بزرگ نے ان سے ایک سوال کیا کہ جناب، جب دنیا میں کوئی مجرم ہوتا ہے تو سرکار کی طرف سے اور پولیس کی طرف سے اس کو متوجہ کیا جاتا ہے، اس کے نام گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے جاتے ہیں تاکہ وہ متوجہ ہو جائے اور اپنے اس جرم کو چھوڑ دے۔ جب وہ جرم نہیں چھوڑتا، آخر کار اس کو گرفتار کر کے عدالت میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور تمہارا عجیب حال ہے کہ تم انسان کو گرفتار کرنے کے لیے ایک ساتھ آ جاتے ہو، تم پہلے سے بتاتے ہی نہیں۔ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام کا جواب سنیے۔ انہوں نے فرمایا کہ جناب، میں تو بارہا متوجہ کرتا ہوں، لیکن انسان ہی متوجہ نہ ہو تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ جب سر میں سفیدی آ جاتی ہے، بال سفید ہونے لگ جاتے ہیں، تو گویا کہ میری طرف سے ایک طرح کا وارنٹ ہے کہ میں آنے والا ہوں۔ اب یہ سفیدی ایک سیاہی میں نہیں بدلے گی، اب تو صرف جانا ہی جانا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اولم نعمرکم، کیا میں نے تم کو زندگی نہیں دی تھی؟ اور تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی آیا تھا۔ قد جاءکم النذیر، یہاں نذیر سے مراد یہی ہے کہ جب انسان کے اندر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں، گویا کہ ڈرانے والا آ گیا۔ ایک معنی تو یہی ہے کہ انبیاء کا آنا اور علماء کرام کا آ کر متوجہ کرنا، یہ بھی اس کے معنی ہیں، اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر جب سفیدی آ جاتی ہے تو گویا کہ اس کے پاس متوجہ کرنے والا آ گیا۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ جب انسان دادا بن جاتا ہے، اس کے پوتے ہو جاتے ہیں، تو گویا کہ یہ بھی ایک وارنٹ ہے، اس کو متوجہ کیا جا رہا ہے، پوتے متوجہ کر رہے ہیں کہ آپ اس کوٹھی پر کب تک قبضہ کریں گے، آپ آخرت کی تیاری کیوں نہیں کرتے، ہم اس کے وارث ہو گئے ہیں، ابھی ہمارا ہے تمہارا نہیں، تمہیں تو آخرت میں جانا ہے، وہاں کی تیاری کر لو۔ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو بارہا متوجہ کرتا ہوں۔ اگر انسان ہی متوجہ نہ ہو تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت کا زمانہ دیا ہے، اس کی ہم قدر کر لیں۔ نوجوانی ہے، جوانی کا عالم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے، قوت دی ہے۔ اگر ہم اس زمانے کو اور اس سنہرے موقع کو یوں ہی گزار دیں گے تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ابھی تو ہمارے چہرے پر سیاہی ہے، کالا پن ہے، جب بڑھاپے کے آثار نظر آ جائیں گے تب ہم توبہ کر لیں گے۔
کتنے ایسے ہیں قبرستان میں جا کر دیکھ لیں، کتنے ایسے ہیں جو نوجوان چلے گئے جن کا ارادہ تھا لیکن وقت نے ساتھ نہیں دیا، زندگی نے ساتھ چھوڑ دیا اور وہ چلے گئے۔ تو کیا گارنٹی ہے کہ ہمارے چہرے پر سفیدی آئے گی؟ اور کیا گارنٹی ہے کہ سفیدی آ جانے کے بعد ہمیں توبہ کی توفیق بھی ہو جائے گی؟ کوئی گارنٹی نہیں۔ اگر ہم ابھی سے ہی اپنے آپ کو سنبھال لیں گے اور ابھی سے ہی ہم ان چیزوں پر توجہ دیں گے، زندگی کی قدردانی کریں گے، تو امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توبہ کی توفیق بھی دیں گے۔ تو یہ زندگی بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ ایمان کے بعد سب سے زیادہ قیمتی دولت یہ صحت ہے اور فرصت کا وقت ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بیمار ہو گیا، کام نہیں کر سکتا کچھ، کبھی صحت ہے، وقت نہیں ہے، مجبور ہو گیا کہ کیسے کروں، وقت تھوڑا ہے، کام زیادہ ہے۔ اس لیے ہمیں دنیا کی زندگی کو بہت تھوڑا سمجھ کر اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مشغولی میں لگانا چاہیے، دین کی مشغولی، جیسا کہ ہمارے اکابرین نے اپنے وقت کو وصول کیا۔ صحابہ کرام نے اپنے اوقات کو قیمتی جان کر اپنے اوقات کو دین میں مشغول کر لیا تو وہ کامیاب ہو گئے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہمارے پاس وقت بھی ہے، ہمارے پاس فرصت بھی ہے اور صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، لیکن ہم کسی انتظار میں ہیں کہ وہ وقت آئے گا تب ہم اس کام کو کریں گے۔ وقت آ کر چلا بھی جاتا ہے اور اس بندے کو احساس تک نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم ان دونوں نعمتوں کی بہت زیادہ قدر کریں کہ صحت کا زمانہ بہت قیمتی زمانہ ہے۔ جب صحت چلی جائے گی، بیمار ہو جائے گا، چارپائی پر پڑ جائے گا، پھر کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کہیں جا رہے تھے، ایک قبر سے گزر ہوا تو وہاں جا کر انہوں نے اپنی سواری سے اتر کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ کسی نے معلوم کہ حضرت یہ کیا عمل کیا؟ فرمایا میں نے اپنے وقت کو قیمتی بنایا کہ میرے پاس موقع تھا، میں نے سوچا 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ تو دنیا کے اندر ہم تھوڑا بھی عمل کریں گے اس کا ہمیں اجر ملے گا، اور دنیا کی زندگی گزر جانے کے بعد اگر ہم چاہیں گے تب بھی عمل نہیں کر سکتے۔ اگر عمل کرنے کا موقع مل گیا تو اس پر ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہم دین کی باتوں کو اہمیت سے سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سبھی حضرات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حبیب کی تم